في العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ حضور کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور سید الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود پاک بھیجتے ہیں. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا کہ حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو. فرمایا سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے فرمایا کہ جو میرا امتی، جو میرا غلام شوق و محبت کے ساتھ میری ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. پچھلی گزشتہ جمعہ ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق. آج بھی ان کی سیرت کے حوالے سے سنیں گے. ان کا فیصلہ انشاءاللہ جو انہوں نے خوبصورت انداز میں اپنے غلاموں کے آنے والے واقعات کو حل کیا، ان کے متعلق آج ان کے متعلق سنیں گے کہ حضور سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف ان کی سیرت کے متعلق تھوڑے سے آج پہلو چند قطرے کو سنیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد کے ساتھ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں گیا اور خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے، ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور سے جب فیض یاب ہوئے تو پھر میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ المنورہ لے آئے. فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے مکہ المکرمہ کا شرف حاصل کیا، بعد میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آیا. وہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار انور پر جب حاضر ہوئے تو سلام کیا. اندر سے جواب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: اے معین الدین، جا تمہیں ہم نے ہند تمہیں عطا کیا. فرمایا: جا معین الدین، ہم نے تمہیں ہند کا قطب فرمایا، ادھر جا اور اسلام کی تعلیم کو عام کر. اللہ تعالیٰ تیرے فیض سے وہاں علم پھیلائے گا، تیرے ذریعے سے، تیرے جسم سے وہاں، تیرے جانے سے وہاں اسلام پھیلے گا، اسلام میں اضافہ ہوگا، لوگ مسلمان ہوں گے. فرمایا: اے معین الدین، جا ہند شریف جا اور وہاں اسلام کی تبلیغ کر. جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو میرے پیر و مرشد نے جب سنا تو سجدے میں گر گئے. وہاں سجدے میں گر گئے اور شکر ادا کرنے لگے کہ ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے غلام کو قبول کر دیا. فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا: جا معین الدین، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا، سپرد کیا، جا میرے حضور کا جو پیغام ملا ہے، جا
اب ہند کی سرزمین پر جا، وہیں اسلام کے چرچے سر بلند فرما۔ جب آپ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا، اب دریا پر تھا، دریا سے پوچھا ہے دریا اے پانی بتا، اے سمندر میں بہنے والے پانی بتا، آج تک کتنے ولی تیرے اوپر سے گزرے ہیں؟ اے بتا آج تک تیرے اوپر سے کتنے ولی گزرے ہیں؟ تو ہوتا چلا کہ اللہ کے ولی جب چاہیں تو ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، پانیوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، درختوں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو پانی کا قطرہ قطرہ راوی لکھتا ہے کہ پانی بول اٹھا کہ آج تک میرے اوپر سے 3 ولیوں نے سفر کیا ہے، 3 ولیوں نے سفر کیا ہے۔ ایک کا نام بتایا کہ عبدالشکور عارضی گزر چکا، فرمایا دوسرا داتا صاحب گزر چکا، حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی بن عثمان، فرمایا کہ حضرت دادا صاحب میرے اوپر سے گزر چکے، اور فرمایا کہ تیسرے ہے معین الدین آپ گزر رہے ہیں۔ فرمایا آج تک میرے اوپر سے 3 ولیوں نے سفر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب داتا صاحب کا نام سنا تو دل میں تمنا ہوئی کہ داتا صاحب کے مزار پر حاضری ہو جائے، جاتے جاتے ان کے لطف سے ان سے بھی فیضیاب ہوتے جائیں۔ تو جب آپ لاہور آئے تو ادھر علماء کرام نے لکھا ہے 21 دن یا 40 دن آپ نے اعتکاف کیا، حضور دادا صاحب کے قدموں میں آپ نے ادھر اعتکاف کیا، اور آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ ادھر ایک حجرہ بنا ہوا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے اعتکاف حجرہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب۔ یہاں معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے ادھر اعتکاف کیا تھا، ادھر بیٹھے رہتے، وہ حجرہ بنا دیا گیا ہے۔ اور جب آپ جانے لگے نا ادھر سے ہند کی طرف جانے لگے، وہیں سے بھی بلاوا آیا، داتا صاحب نے فرمایا اے معین الدین جو حضور نے حکم دیا ہے فوراً جلدی جا، جو حضور نے حکم دیا ہے فوراً ہند جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں اسلام کی تعلیم کو عام کر۔ تو پتہ چلا کہ ولی ہر جگہ ولی ہوتا ہے، چاہے مزار میں ہو چاہے بازار میں ہو، ولی ہر جگہ ولی ہوتا ہے۔ تو ولی نے دل کی بات جان لی، فرمایا معین الدین جا، داتا صاحب بھی تجھے کہتا ہے جا ادھر ہند جا اور ادھر اسلام کی تعلیم عام کر۔ جب جانے لگے تو ادھر لکھ دیا گنج بنج فیض عالم مظہر نور خدا، نہ قصہ را پیر کامل کاملا را رہنما۔ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب کا جو فیض ہے ہم گناہگاروں کے لیے عام ہے، فیض عالم پورے عالم کے لیے فیض یاب ہے۔ تو ادھر سے داتا صاحب کی شان میں شعر لکھ کر چلے، جب ہند آئے تو آپ کا ایک لاڈلا غلام تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے بہت سے خلیفے تھے، لیکن ان میں سے یہ سب سے زیادہ اہم اور لاڈلا تھا، جو بھی حکم دیتے پہلے فرماتے ہیں ان کو فرماتے ہیں۔ ادھر جب آئے تو اذان کے لیے ان کو کہا ہے بختیار کاکی اذان پر۔ ادھر جو آپ کا جو مرید تھا بہت بڑا لاڈلا تھا، جب آپ نے اس کو فیض یاب کیا اور فرمایا اے جا بختیار کاکی ہند میں سے جا، دہلی کی سلطنت تجھے عطا کی۔ فرمایا ہے بختیار کاکی آج معین الدین تجھے کہتا ہے جا دہلی میں جا اور اسلام کا چرچا عام کر۔ اب ادھر سے جب آپ کا قطب چلا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب دہلی میں آیا، یہ کوئی بھی عام آدمی نہیں تھا، یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ جب گلیوں میں آیا، ادھر دہلی کی گلیوں میں آیا، اور آپ کا اخلاق آپ کا پیار دیکھ کر وہاں کے لوگ درجنوں درجنوں مسلمان ہونے لگے۔ آپ کا اتنا پیار دیکھ کر وہاں کا جو دہلی کا سلطان تھا وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، شاہ شمس التتمش وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا، آپ کا غلام ہو گیا۔ تو وہ جو دہلی کا جو بادشاہ تھا وہ جب آپ کا غلام بنا نا، آپ کا فیض یاب ہوا آپ سے، تو آپ کا مرید بنا، تو آپ دہلی میں جو سلطنت میں ادھر اسلام کا عام چرچا ہونے لگا۔ جب بادشاہی مرید ہو گیا تو پوری دہلی سمجھو مرید ہو گئی۔ اب وہ جو مرید تھا وہ بھی لاڈلا مرید تھا، سلطان جو تھا وہ بھی لاڈلا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے پیر صاحب سے کہنے لگا کہ اے قطب الدین میرا دل نہیں کرتا کہ میں آج کے بعد سلطنت سنبھالوں۔ کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آج کے بعد میں نے بادشاہی نہیں کرنی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے سلطان الشمس اگر تو چھوڑ دے گا تو یہاں کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، ان غریب لوگوں کا ان کا کیا ہوگا؟ تو حکومت کی اگر حکومت نہیں کر سکتا نہیں کرے گا تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ یہاں ظالم آ جائے گا، یہ ترہم برہم کر دے گا، یہ سارا نظام ترہم برہم کر دے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا۔ تو آگے سلطان کہنے لگا کیا کروں گا، آپ تو مجھ سے دور چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں پہاڑوں میں عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں، سلطان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ قطب الدین کو دیکھوں۔
مجھے تو آپ نظر نہیں آتے، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا کہ میں سلطنت سنبھالوں۔ آپ نے فرمایا ایسی بات ہے تو فقیر اپنا ڈیرا تیرے پاس لے آتا ہے۔ فرمایا میں اپنا ڈیرا تیرے پاس لے آتا ہوں، میں تیری تربیت کروں گا، تو خلقت کی خدمت کرنا، تو لوگوں کی خدمت کرنا اور اسلامی نظام چلانا۔ اگر تو چھوڑ دے گا تو ظالم بادشاہ آ کر بیٹھ جائے گا کوئی۔ تو جب آپ ادھر آ گئے تو آپ لوگوں میں اعتراضات ہونے لگے۔ یہ عام طور پر ایسا عوام میں ہوتا ہے، کوئی معزز آدمی، کوئی عالم، کوئی اچھا انسان، جب اس کی جو دوستی یا تعلق کسی مسلمان امیر سے ہو جائے نا، لوگ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی فلاں آدمی بھی اب اس کا ہو گیا ہے، اب تو اس کے ساتھ اس کی زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگیں، لیکن حضرت خواجہ بختیار کاکی نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان جب تک چوک در چوک مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ہندو جو تھے اب وہ کیا کرتے، پریشان ہو گئے، سارے مسلمان ہو رہے ہیں، ہندو کہاں جائیں گے؟ اب ہندو نے سازش چلی، جال بچھایا کہ کوئی طریقہ بنایا جائے، اس بابے کو روکا جائے جو مسلمان کیے جا رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ مسلمان خرید لیے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الزام لگانے کے لیے کچھ مسلمان نے خرید لیے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جو سلطان آپ کا مرید تھا، ایک مرتبہ سلطنت میں بیٹھا ہوا تھا، تخت سجا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سلطان ایسا تھا جب صبح ہوتی تو سارے لوگوں کو بٹھا دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، اسلام کی تعلیم عام ہو رہی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ اب دربار لگا ہوا تھا تو ایک عورت آ گئی، ہندو نے ڈال لی نا، مسلمانوں کو خرید لیا، ایک عورت آ گئی، 2 مہینے کا بچہ ہاتھ میں ہے، اب ادھر آ رہی ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، سب کی توجہ ہٹ گئی، سارے خاموش ہو گئے، پوری سلطنت میں سناٹا چھا گیا۔ جب وہ عورت آئی تو سلطان کے سامنے آ کر رونے لگی، چلانے لگی تو میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، میری عزت تار تار ہو گئی۔ اب بادشاہ بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ بی بی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے، اتنا زاروں کتار کیوں چلا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کھل کر بات بتا، ہوا کیا ہے؟ میری حکومت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر حکومت کو چلایا، میرے ہوتے ہوئے تیرے ساتھ ظلم کیسے ہو گیا؟ گردن نہ اڑا دوں گا اس کی، بتا کس نے کیا ہے؟ اب وہ کہنے لگی کہ نہیں، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سلطان نے کہا کہ جو بتانا ہے سچ بتا، یہ سلطان کا دربار ہے، یہاں تک آج تک کوئی ناجائز فیصلہ ہوا ہی نہیں، جو بھی ہوا ہے حق سچ کا ہوا ہے۔ اب وہ عورت کہنے لگی کہ کوئی ایک آدمی تھا جو میرا غیر شرعی خاوند بنا، جب مجھے بچہ ہوا اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو سلطان اور غضبناک ہو گیا، کہنے لگا بتا، جلدی بتا وہ کون ہے، جلدی بتا، میرے ہوتے ہوئے اس نے یہ کیسے کیا، بتا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ کہنے لگی کہ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو اس کی گردن اٹھا دے۔ فرمایا کہ میں سلطان ہوں، بتا۔ تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ حضرت خواجہ قطب الدین کا ہے۔ فرمایا بختیار کاکی کا بچہ ہے، تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ جب سلطان نے ایسا سنا تو حیران ہو گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگے بی بی خدا کا خوف کر، تجھے مرنا ہے، اور الزام کس پر لگا رہی ہے؟ جس جو گلیوں میں گزرتا ہے تو عورتیں گھروں میں چھپ جاتی ہیں، جب راہوں میں چلتا ہے تو لوگ راہیں بچھا دیتی ہیں، تو آج اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے اور میری دربار میں؟ اب وہ عورت کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تو برداشت نہیں کر پائے گا، تیرے اندر وہ طاقت نہیں، میری عزت تار ہو گئی، آج تو پیر کو بچانے کے لیے مجھے غلط سبق کہہ رہا ہے، تو اپنے پیر کو بچانے کے لیے میرے خلاف جا رہا ہے، میں نے کہا تھا نا تو برداشت نہیں کر پائے گا، اسے سزا نہیں دے پائے گا۔ اب سلطان رونے لگا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جس کے صدقے مجھے یہ مقام ملا، جس کے پل سلطان کا ایک پل نہیں گزرتا، آج اس کے خلاف میری دربار میں مقدمہ ہے، یا اللہ کون سی مشکلات میں گر چکا ہوں، میری مدد فرما۔ اب جب بات مشہور ہوئی، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا بچہ ہے جو ناجائز تعلق رکھتا تھا عورت سے۔ اب بات پھیل گئی تو آپ اس وقت جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، پتہ چلا تو لوگوں نے کہا کہ سلطان کا حکم ہے دربار میں آئیں، سلطان کا حکم ہے دربار میں۔ اب وہ
دہلی کا بادشاہ جس کا مرید تھا اب بادشاہ کی طرف آ رہے، جب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے تو آپ کے ساتھ خاص مرید تھے۔ جب ریلے چلتے تھے لوگ راہیں بچھا دیتے تھے، عورتیں گھر میں چلی جاتی تھی کہ ایک اللہ کا ایک آدمی آ رہا ہے، پرہیزگار آ رہا ہے، جس راستے سے گزرتا تھا گناہ بند ہو جاتے تھے۔ اب لوگ پروٹوکول عزت دینے لگے تو آپ نے فرمایا منع کر دیا کہ ٹھہر جاؤ، کوئی پروٹوکول نہیں کرے گا۔ روزانہ میں سلطان بن کر گزرتا تھا، آج میں ایک مجرم بن کر جا رہا ہوں، مجرموں کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ فرمایا مجھے ایسے جانے دو جیسے مجرم جاتے ہیں۔ جب سلطان کے دربار میں آیا تو سارے کھڑے ہو گئے، سلطان رو رہا تھا، سارے لوگ رو رہے تھے۔ فرمایا چپ ہو جاؤ۔ اب سلطان کہنے لگا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، ادھر میرا دین ہے، ادھر وہ عورت ہے جو حکومت سلطنت میں نے چلانی ہے، اس میں سے فیصلہ لے کر آئیے میں کیا کروں۔ تو آپ نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورت کی طرف دیکھا، فرمایا ہے بیوی رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، خدا کی قسم میں تجھے نہیں جانتا، تو ہے کون۔ اب عورت دوبارہ چلانے لگی، بار بار چلانے لگی۔ کچھ مسلمان بھی خریدے گئے تھے نا، وہ بھی بولنے لگے، آپ کے خلاف بولنے لگے، تو وہ کہنے لگی تو لوگوں کو عبادت کے لیے بھیجتا تھا، اب وہ بھول گیا، اب وہ وقت بھول گیا ہے۔ اب لوگ بھی کہنے لگے کہ جی سلطان ہم نے عورت کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے تھے بک چکے تھے، اب سلطان کرتا تو کیا کرتا۔ تو آگے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے سلطان مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں، مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں۔ تو سلطان تو آپ کا کلمہ تھا نہ، کہنے لگا کہ پوری سلطنت ہی آپ کی ہے، جتنے دیر میں آپ مہلت مانگ لیں آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ سلطان نے فرمایا آج کے دن عدالت برخاست ہے، کل کو فیصلہ ہوگا۔ اب ادھر سے خواجہ بختیار کاکی نکلے اور ادھر جا کر اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے اور اجمیر شریف کی طرف منہ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے کہ میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، آج تیرا قطب خطرے میں ہے، تو ادھر بیٹھا ہے، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں۔ فرمایا تیری مجبوریاں ایک جگہ، تیری مجبوریاں الگ ہیں، تیرا قطب آج مصیبت میں ہے، کوئی میں لاوارث نہیں ہوں۔ فرمایا اے اجمیر شریف کے رہنے والے میری مدد کو آ۔ اب رات کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نفل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دوروں قطار، نیند آ گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو نیند آ گئی تو خواب میں اجمیر شریف کا سردار آ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف فرماتے ہیں اے قطب سلطان کو کہنا کہ فیصلہ نہ کرے، میں آ رہا ہوں۔ پیر وہ جو مریدوں کو ابھر رہے، تو یہاں میاں محمد بخش نے فرمایا تھا کہ پیر مریدان دے سرتے رہتے، چاہے مرید سچے ہوں یا جھوٹے، فرمایا مرید جیسے بھی ہوں پیر کامل ہو تو ان کے سر پر رہتا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے کہا ہے بختیار کاکی سلطان کو کہنا فیصلہ نہ کرے، میں آ رہا ہوں، میرے آنے کا انتظار کرنا۔ جب صبح وقت ہوا دربار لگا تو آپ نے فرمایا میرے دین صاحب نے کہا سلطان ٹھہر جا، میرے آنے تک انتظار کرو، بعد میں فیصلہ ہوگا۔ سلطان آپ کا مرید تھا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے سردار، جو آپ کا حکم ہوگا۔ فرمایا 3 دن کے لیے عدالت برخاست ہو جائے۔ اب لوگ اعتراض کرنے لگے کہ سلطان اپنے پیر کو بجانے کے لیے وقت دے رہا ہے، یہ اپنے پیر کو سزا دینا ہی نہیں چاہتا، یہ بھی اس کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ پروپنڈے ایسے ہو گئے، ماحول ایسا بن گیا، سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ جب ایسا ماحول بن جائے تو لوگ واقعی خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب سلطان نے کہا کہ میرا حکم ہے 3 دن کے بعد دوبارہ عدالت لگے گی، جب تک خواجہ معین الدین چشتی صاحب نہیں آتے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب تیسرا دن کا شام ہو چکی تھی کہ صبح عدالت لگنی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، بہت سارے قافلے اجمیر شریف سے آئے لیکن ابھی تک معین الدین صاحب نہیں آئے۔ اب ادھر حضرت خواجہ بختیار کاکی نے مغرب کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی جماعت کھڑی ہو گئی، سلطان بھی ساتھ ہے، رعایا بھی ساتھ ہے، جماعت قائم ہو گئی۔ جیسے ہی فرضوں کا سلام پھیرا تو دیکھا کہ پیچھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف کی 2 رکعتیں بھی رہتی ہیں، ایک میں شامل ہو گئے، ابھی بھی 2 رہتی ہیں۔ سلام پھیرا تو دوڑ کر پیر صاحب کی خدمت میں گئے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رونے لگے، فرمایا میرے پیر صاحب آپ نے کہا تھا کہ دہلی کو چھوڑ کر نہیں جانا، اپنے وطن واپس نہیں جانا، میں وطن واپس نہیں گیا،
ماں باپ کا شہزادہ تھا، آپ نے کہا کہ فاقے کرنا، میں نے فاقہ کیا، آپ نے جو حکم دیا وہ کیا، لیکن یہ جو وقت آ گیا اس کے متعلق آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، اس کے متعلق بتایا ہی نہیں تھا، خود کو دن تیرے ساتھ یہ ہوگا یہ کرنا، تو رونے لگے تو امیر صاحب جلال میں آ گئے۔ معین الدین چشتی صاحب نے ہٹا کر فرمایا دور ہٹ جا، تو رو رہا ہے، تو یہ بتا تو زیادہ مقام والا ہے کہ یوسف علیہ السلام تجھ سے زیادہ مقام والے تھے، یہ بتا کہ تیرا مقام زیادہ ہے یا اما عائشہ کا مقام زیادہ ہے، تو رو رہا ہے۔ پھر رو رو کر قدموں میں بیٹھ کے فرمایا عرض کی یا غلطی ہو گئی، میرے سردار غلطی ہو گئی، فرمایا جا سلطان کو کہے کہ صبح دربار لگا دے، تیرا فیصلہ میں خود کروں گا، جا دربار لگا دے۔ اب اعلان ہو گیا کہ صبح فیصلہ ہوگا، لوگ چوک در چوک آ گئے، صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد جب معین الدین چشتی صاحب آئے تو ادھر دیکھا ایک بہت بڑے میدان میں بہت لوگوں کا رش ہے، لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے، جب لوگوں کو دیکھا تو رونے لگے، تو آپ کے جو پیر کے جو مرید تھے سلطان تھا شمس الدین آگے عرض کرنے لگا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں چاہتا تھا میرے کتب کا لوگ مرتبہ دیکھیں، میرے کتب کی شان دیکھیں، جب یہ حال ہوا ہے لوگ چوک در چوک آ گئے ہیں، میرے کتب کی ذلت رسوائی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کتنے بدبخت لوگ ہیں، کتنے ظالم ہیں، میرے کتب کی ذلت دیکھنے آئے ہیں، میں تو چاہتا تھا میرے کتب کی شان دیکھیں، شان دیکھنے کے لیے اتنے نہیں آئے تھے، رسوائی اور ذلت دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ جب بہت بڑا میدان سج گیا، ادھر اب سارے سرداران بھی بیٹھے تھے، وہ جو قاضی تھے سارے بیٹھے تھے، وہ عورت آ گئی دوبارہ بچہ لے کر۔ اب آپ نے دیکھا تو اس عورت کی طرف دیکھا، فرمایا اے بی بی تیرے پاس وقت بہت کم ہے، جو سچ سچ ہے وہ بتا، میرے کتب پر الزام نہ لگا۔ اب وہ بی بی تھی کہنے لگی آپ دلائل نہ دیں، ثبوت دیں، آپ میرے خلاف اپنے اس بچے کو بچانے کے بجا رہے ہیں، قطب الدین کو بچا رہے ہیں، میرے خلاف کوئی دلائل نہ دیں، ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ تو اب جب آپ نے دیکھا تو سارے لوگ ہی مختلف کے خلاف ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ چلے گئے میدان میں، چلے گئے ادھر سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اٹھ کر دعا کی، یا اللہ اگر تیرے محبوب نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اولیاء کرام جو ہوں گے ولی ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، فرمایا تیرے محبوب کے امت کے جو ولی ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو کیا میرے کتب کے لیے یہ بچہ نہیں بول سکتا؟ یہ میرے کتب کے لیے بچہ نہیں بول سکتا؟ جب بنی اسرائیل کے نبی کے لیے بول سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے تھے، بنی اسرائیل کی جو مریم تھی وہ نبی نہیں تھی، فرمایا ان کے لیے بنی اسرائیل کے امتی کے لیے بچہ بول سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے ولی کے لیے نہیں بول سکتا۔ جب یہ دعا کی تو آگے بچے کے بعد آئے، چلنے لگے، بچے کی طرف جا رہے تھے، لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ حضرت آئے فرمایا بی بی اب بھی وقت ہے، سچ سچ بتا دے، تیرے پاس بہت وقت کم ہے، تو جلدی مر جائے گی۔ بی بی دوبارہ وہی عورت کہنے لگی کہ آپ اپنے کتب کو بچانے کے لیے دلائل نہ پیش کریں، جو ثبوت ہے وہ دیں۔ تو آپ نے جو بچے کے اوپر کپڑا تھا وہ زور سے کھینچا اور فرمایا ہے بچے تو بول، تو بتا حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے؟ تو بچہ نہ بولا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اس کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کون سے جالے چل رہے ہو۔ تو عورت کہنے لگی کہ کبھی بچے بھی بولے ہیں، تو اگر بچے کو بلا رہا ہے یہ بتا کبھی بچہ بھی بولا ہے؟ فرمایا چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بچے کی طرف دیکھ رہی ہے، میں تو رب کی قدرت کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بچہ بول سکتا ہے۔ ادھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے تھے تو ادھر بولے تھے انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بچے بولتا ہے، فرمایا تو چپ ہو جا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں اپنے رب کی قدرت پر بات کر رہا ہوں کہ بولے گا بچہ۔ اب جیسے معین الدین صاحب نے یہ بات ختم کی تو بچہ سلام السلام علیکم کہہ کر بولنے لگا۔ جب دیکھا تو لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا دیے، پورا سلطان کا جو محل تھا گونجنے لگا۔ اب جیسے بچے نے سلام کیا وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی، وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ تو فرمایا اے بچے تو مجھے سلام نہ کر، یہ بتا تو کتب کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ ہے، اور حقیقت کیا ہے وہ بتا۔
تو بچہ کہنے لگا کہ یا معین الدین آپ کا قطب بالکل بے قصور ہے، بالکل بے گناہ ہے، جو میرا باپ ہے وہ فلاں جو آدمی بیٹا ہے سردار وہی باپ ہے، سرداروں میں ایک آدمی بیٹا تھا کہا وہی باپ ہے، یہ سارے جو لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ عورت ملی ہوئی ہے، غیر مسلموں کی چال ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو بھی خرید لیا ہے، یہ سارے بکے ہوئے ہیں آپ کے کتب کے خلاف، یہ سارے سازش چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بچہ کہنے لگا کہ آپ کا کتب بے قصور ہے۔ فرمایا کہ وہ عرض کرنے لگا کہ وہ جو آدمی بیٹھا ہے سرداروں کے اندر وہی میرا باپ ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف نے اپنے کتب کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چل دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مجمع سے جا رہے ہیں تو سلطان تخت سے اتر کر بھاگ گیا، قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو بچہ بول چکا تھا وہ بول چکا، آپ کے سلطان عرض کرنے لگا آپ بولتے ہیں کیوں نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بولنا تھا جس نے وہ بول دیا، اب تو جان وہ عورت جانے وہ بچہ جانے، بچے نے میرے کتب کے لیے گواہی دے دی ہے، اب میں اپنے کتب کو یہاں دہلی میں نہیں رہنے دوں گا، میں اپنے کتب کو اجمیر لے کر جا رہا ہوں، یہاں نہیں رہے گا۔ تو آگے سلطان قدموں میں گر گیا، عرض کرنے لگا کہ میرے لیے نہیں، دہلی کے لیے نہیں، لیکن حضور کے دین کے لیے ان کو چھوڑ دیں، حضور کے دین کے لیے کتب کو یہاں چھوڑ دیں، ان کے بغیر یہ سلطنت نظام درہم برہم ہو جائے گا، آپ اس کو لے کر جائیں گے تو حضور کا جو دین پھیل رہا ہے وہ رک جائے گا، وہ ٹھہر جائے گا، ہندوؤں کی چال ان کے ہوتے ہوئے کی کامیاب ہو رہی تھی، جب یہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے ایک طرف دیکھا، سلطان کی طرف دیکھا، دوسرے کتب کی طرف دیکھا، پھر عوام کی طرف دیکھا، ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا جا کتب الدین بختیار کاکی، آج کے بعد قیامت تک تیرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، جا تو آج کے بعد، آج کے دیکھا قیامت تک تیرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، جا تو آزاد ہے، آج کے بعد تیرے خلاف کوئی بات انگلی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ اکبر کی صدائیں پھر سے آنے لگی، تو اب ایسے ثابت کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ جب مل کر کسی نیک آدمی کے لیے خلاف ہو جاتے ہیں تو اور سارے لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں پروفیسر سلیم نے یہ پی ایچ ڈی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر ساتھ نہ ہوتے، ان کے جو بک گئے تھے ان کے ساتھ نہ ہوتے تو کتب الدین کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ جب ہمارے لیے اولیاء کرام نیک آدمی، جہاں تک علماء کرام بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، ہمیں اف تک نہیں کہتے، جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو ان کو خلاف کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی عزت پر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مسلمان نہ بکیں تو ہمارے علماء کرام ذلیل نہ ہوں، مسلمان ہی بک جاتے ہیں، علماء کرام ذلیل ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کبھی بکنے کی توفیق نہ دے، مسلمان ہی اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، اگر یہ نہ بکیں تو ہمارے اولیاء کرام، ہمارے علماء کرام ذلیل و خوار نہ ہوں، ان کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑے۔ تو جب آپ نے کتب کا ہاتھ چھوڑا اور فرمایا کہ قیامت تک تیرے خلاف کوئی بھی آج کے بعد انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، فرمایا جا آج کے بعد میں جا رہا ہوں اجمیر شریف، ہماری ملاقات آج کے بعد قیامت کے دن ہوگی۔ آپ کا یہ آخری پھیرا تھا جب دہلی کی سلطنت پر قدم رکھے اور چلے گئے، پہلے جو اسلام پھیلا تھا اب اس سے 2 گنا اور بڑھ گیا۔ پتا چلا کہ جہاں اولیاء کرام کے قدم لگیں وہ زمین بھی علماء کرام کے فیضیاب ہو جاتی ہے، جیسے اولیاء کرام کے قدم لگیں تو وہاں علماء کرام پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں روایتوں میں آتا ہے، پاکستان کی طریقے میں آتا ہے کہ یہاں داتا صاحب کے قدم لگیں پورا لاہور ہی مسلمان ہو گیا، داتا صاحب کے قدم لگے پورا لاہور ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ اولیاء کرام ہی کے صدقے ہم تک دین پہنچا ہے، اولیاء کرام ہی کے صدقے، ان کے صدقے ہم تک یہ اسلام پہنچے، اور آج جب کچھ لوگ مل کر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے نا انہوں نے تکلیفیں دی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھا کر ہم تک اسلام پہنچایا۔ یہاں پاک وطن کی نگری میں ادھر 4 صحابہ کرام کی مزاریں ہیں، 4 صحابہ کرام کی ادھر مزاریں ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے کہ تو وہاں 4 کی ہے، 2 تک تو میں زیارت کر کے آیا ہوں، 2 تک نہیں پہنچا۔ اب وہاں ایک تھے حضرت خواجہ مسعوم، ان کی ادھر مزار تھی، شہید کیا گیا تھا ان کو، 10 فٹ کی ان کی قبر بنی ہوئی ہے، گردن مبارک شہید کی گئی تھی۔ اب وہ کیوں آئے تھے؟ صرف اسلام کے لیے، مدینہ شریف سے چلے تھے۔ آج ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ مدینہ میں مجھے دفنایا جائے،
ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ روزہ رسول پر حاضری ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، فرمایا کہ جس کی جس طرف رخ ہے، جس کا جس طرف منہ ہے ادھر چلا جائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام، 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جس طرف رخ ہے وہ ادھر چلا جائے اور اسلام کی تعلیم کو عام کرے، اور جس صحابی کا جس طرف رخ تھا وہیں چل پڑا۔ اس نے مدینہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے اسلام کی تعلیم کے لیے۔ اب ہمارے اولیاء کرام نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، ان کی قربانیوں سے یہاں ہم تک اسلام پہنچا۔ حضرت خواجہ معصوم ان کو شہید کیا گیا، لیکن قرآن آپ نے پڑھانا نہیں چھوڑا، آپ نے قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ شہبازی کراچی میں مزار ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، لیکن آپ نے قرآن کی تعلیم بند نہیں کی، قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔ انہوں نے اسلام کی تعلیم کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمیں تک قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ ان کی شان میں بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو اولیاء کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک صالحین اور علماء کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔